رمضان 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 اللهم صل علی محمد وآل محمد ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد میں شیر حق نے اٹھایا جو اپنا سر، مسجد میں شیر حق نے اٹھایا جو اپنا سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، نازل زمین پر نگاہ جبرائیل پکارے غضب ہوا، مسجد میں قتل آج امیر عرب ہوا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اعظم اللہ اجورنا اجورکم، اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ یہ جو جن ایام کا آغاز ہوا، یہ جو وقت آیا امت مسلمہ پر، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ ایسا وقت، ایک ایسا، میں ہمیشہ اس دن کے بارے میں کہتی ہوں کہ ایسا سیاہ دردناک اور تاریخ کا ایک ایسا سیاہ ترین دن ہے کہ جو مومنین کے دلوں کو نم، مومنین کی آنکھوں کو نم اور دلوں کو رنجیدہ کر جاتا ہے۔ یہ وہ جس آیت کا ابھی اس منقبت میں بھی تذکرہ ہوا، آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ مائدہ، جس کی آیت نمبر 3 میں جہاں پر دین کے کامل ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اس کے کچھ الفاظ کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ فرمایا۔ وہ ذات، وہ شخصیت، وہ ہستی کہ جس کی ولایت، کہ جس کا ہونا، کہ جس کا دین اسلام کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ محافظ دین اسلام ہیں، محافظ توحید ہیں، ان کی ولایت کا اعلان اور ان کی ولایت کا اقرار ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے عقیدے کو کامل کرتا ہے۔ یہ آیت جب اتری اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، تو وہ نعمت عظمیٰ کہ جس کی آمد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مکمل کر رہا ہے اپنے دین اسلام کو، ہم نے اس نعمت عظمیٰ کی نہ اہمیت کو سمجھا، نہ فضیلت کو جانا، نہ اس کی قدر کی، اور ایک ایسا ہی شخص جو بے قدرہ تھا، جو خارجی تھا، جو لعین تھا، جو منافق تھا، جس کے صرف اور صرف زبان پر کلمہ تھا جبکہ دین اور ایمان اس کے دل میں کہیں نہیں تھا، عبد الرحمن ابن ملجم نے ہم سب جانتے ہیں کہ 19 کی شب کو ضربت لگائی امام علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پر، اور یہ وہی وقت تھا، یہ وہی لمحات تھے، یہ وہی ایسے افسوسناک لمحات تھے کہ جس کا ذکر اکثر امام علی ابن ابی طالب کیا کرتے تھے کہ ایک روز میرے سر اور داڑھی کے بال سرخ ہو جائیں گے اور وہی وقت رخصت ہوگا، اس کا اکثر تذکرہ کیا کرتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب امام گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس رات مسجد کوفہ میں وہ لعین جو ہے وہ الٹا ہو کے لیٹا ہوا تھا اور سو رہا تھا، اور امام نے اس لعین کو جو کہ قاتل امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اس کو ٹھوکر ماری، اس کو مارا اور اسے کہا جاگ کے اب وقت نماز ہے، وقت فجر ہے، اور اس کو جگایا گیا۔ اور پھر اس نے جس وقت ضربت میرے مولا کو، ہمارے مولا کو لگائی، تو ہم سب جانتے ہیں کہ امام نے اپنی ضربت کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے، فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو الحمدللہ ہم جتنا شکر ادا کریں کہ ہم ایسے ہادی،
ऐसे रहबर, ऐसे इमाम, ऐसी शख्सियत के मानने वाले हैं, ऐसी शख्सियत को अपना इमाम मानते हैं। बल्कि इसमें अगर हम ये कहें कि हमारी भी क्या मजाल, ये उस रब्बे कायनात का हम पे रहम, हम पे करम है कि हम इमाम अली इब्ने अबी तालिब को अपना इमाम मानते हैं और उनकी विलायत का इकरार करते हैं अपनी हर लिए जाने वाले सांस के साथ। ये उसकी करम नवाजी है, ये उसका करम है, ये उसका ख़ास फजल है, ये उसकी ख़ास नेमत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर अता की है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर वो वाक़या, वो हालात बयान करना चाहूँगी। मैं कभी कभी जब वो कहते हैं ना, जब कुरान का महीना आता है तो अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि हज़ारों सालों की इबादत से बेहतर है कि हम तदब्बुर करें, हम सोचें। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि हमसे कितनी बेहतर थी, इंसानों से कितनी बेहतर थी वो मुर्गाबियाँ कि जिन्होंने इमाम अली इब्ने अबी तालिब मौलाए कायनात की अज़मत को समझा, और जब वो अपने घर से रुखसत हो रहे थे तो उनकी अबा को अपनी चोंचों में लेकर रो रही थी और ये कह रही थी अपनी ज़बान में कि ए मौलाए कायनात आप रुक जाइए। मगर क्योंकि इमाम जानते थे, हर चीज़ का इल्म रखते थे और वो जानते थे कि अब वक्त रुखसत है, तो वो क्या लम्हात होंगे, वो क्या वक्त होगा कि जिस वक्त इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी है तो उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने उनको संभाला। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सरे अक़दस से इमाम अली इब्ने अबी तालिब को अपनी गोद में लिया, अपनी गोद में रख कर रवां था खून जिससे उनके सर और उनकी रेश मुबारक के बाल जो थे वो तर थे, खून में तर थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में आपके सर मुबारक को रखा और आपकी आँखों से आंसू रवान थे। आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और आपने कहा कि हौसला करो। फिर उसके बाद हम सब जानते हैं कि इमाम वहाँ पर नमाज हुई, नमाज के बाद इमाम को घर ले जाया गया और वहाँ जाकर फिर जो भी मामलात हुए, और हम सब जानते हैं कि आज जनाब बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की यतीमी का आगाज़ है। और अगर हम ये कहें कि इमाम जैसा कि एक हदीस के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि आप फरमाते हैं कि मैं, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु आका अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मैं और मेरा भाई, मेरा अम यानी इमाम अली इब्ने अबी तालिब, हम दोनों इस उम्मत के बाप हैं। और एक जगह कहीं मैं इंटरव्यू दे रही थी तो उस बच्ची ने एक सवाल किया कि हमने सुना है कि आपका, और कहीं किसी जगह बात हुई तो उन्होंने कहीं सुन रखा था और उसने सवाल किया कि हमने सुना है कि आपका इमाम अली इब्ने अबी तालिब के साथ एक बहुत मुख्तलिफ रिलेशनशिप है, मुख्तलिफ रिश्ता है। और दरअसल ये हकीकत है कि आज से 20 साल पहले जिस रोज़ मैंने अपने वालिद गिरामी, अपने वालिद को खोया था और इस दुनिया से जब वो रुखसत हुए, तो उस रोज़ मुझे दरअसल यूँ लगा, दर हकीकत मैंने ये महसूस किया कि मेरा दुनियावी बाप जिस्मानी तौर पर इस दुनिया से चला गया है। मगर उस दिन मुझे इस बात का इतना स्ट्रॉन्गली एहसास हुआ कि जैसे अल्लाह ने मुझसे मेरे वालिद को तो ले लिया, मगर एक ऐसा रूहानी साया, एक ऐसा रूहानी हाथ, एक ऐसा साया मेरे सर के ऊपर आ गया कि जिसको मैंने महसूस किया। और तब से लेके आज तक हर लम्हा, हर रोज़, हर लिए जाने वाले सांस के साथ मैं इमाम अली इब्ने अबी तालिब को अपना इमाम कहती तो हूँ। इमाम हम जिस तरह से, जिस नाज और मान से कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे किरदारों को ऐसा कर दे कि इमाम भी ये फरमाएं कि हाँ, ये हमारी उम्मत में से हैं या हमारे मानने वालों में से हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसा बाज़र्फ़ और बाअमल कर दे। मगर मैंने उनका हाथ, उनकी ज़ात को, उनकी शख्सियत को अपने इर्द गिर्द महसूस किया। और जब भी रमज़ान आता है तो मुझे अपनी यतीमी का एहसास होता है, क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि जैसे
میرے اپنا باپ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا. خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل عمران علیہ السلام اور امام علی، بیت علی میں آج جو رنج ہے، جو غم ہے، جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، جس مصیبت کا آغاز ہے، دیٹ لیڈس ٹو کربلا، جو بنیاد رکھی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آج میں امام علی ابن ابی طالب کی ضربت کے حوالے سے تو گفتگو ہوئی، مگر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس قدر فضائل ہیں، ہم فضائل کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کے حوالے سے گفتگو، ان کے فضائل، ان کی سگنیفیکنس، جو بھی ہم بات کرتے ہیں، یہ سب کی سب عبادت ہے. بے شک یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو جب ہم کریں گے اور جب ہم ذکر امام علی ابن ابی طالب کریں گے اور ہم فضائل امام علی ابن ابی طالب یہاں پر ان کا تذکرہ کریں گے، تو ساتھ ہی ساتھ آپ یہ ضرور سوچئے گا، کیونکہ ضربت کی رات کل گزر چکی، مگر اب وہ دن ہے کہ مولا اس وقت کرب میں ہے کسی ایک شخص کی ضربت کی وجہ سے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو فضائل ہیں، جب ہم ان کی بات کرتے ہیں، جب ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک ایسے لائن کل ایمان کے مقابلے میں کسی ایسے شخص نے کہ جو کل کفر تھا، جسے کہتے ہیں کہ غلاظت کا ڈھیر تھا، کہ جس نے امام کی عظمت کو نہ سمجھا اور یہ ظلم کیا کہ ہم سے ہمارے امام کو چھین لیا. اور سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں کبھی بہت حیران ہوتی ہوں اور اس قدر میں غضبناک بھی میں اندر سے وہ ہو جاتی ہوں، وہ یہ کہ آپ یقین کریں کہ جس وقت یہ پوچھا گیا نا ابن ملجم سے کہ جب امام کے پاس جب یہ واویلا مچ گیا ہر طرف، اور ہر طرف کوفے میں یہ شور و غل ہونا شروع ہو گیا، رنج و علم کا یہ نعرے بلند ہونے شروع ہو گئے کہ واہ علیہ، اور امام کو قتل کر دیا گیا، اور وہ ساری جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، تو پھر اس کے بعد جب ابن ملجم کو امام پکڑا گیا، وہ قاتل جب پکڑا گیا، امام کی بارگاہ میں جب لایا، تو امام نے اس سے ایک سوال کیا. امام نے اس سے یہ سوال کیا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میرے احسانات بھلا دیے جانے کے قابل تھے؟ اور اس سے تکلیف دہ جملہ جو ابن ملجم نے امام کی بارگاہ میں بولا، وہ کیا تھا، وہ میں بولنا چاہوں گی کہ میں اپنے لیے دوزخ کا سامان کر چکا ہوں، میں اپنے لیے دوزخ کا سامان کر چکا ہوں، اور پھر بھی مجھے کوئی پشیمانی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس کو کہتے ہیں شیطان، اس کو کہتے ہیں شیطانیت کا وار، کہ انسان یہ جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلط کام کو غلط کم از کم تصور اور محسوس کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس شخص کو اس بات پہ بالکل ندامت نہیں تھی. آن دی ادر ہینڈ، آپ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اگر وہ جملہ اور وہ جو نصیحت امام نے کی اپنے فرزندان کو، جو نصیحت کی تھی، اس کے الفاظ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کی روح کانپ جاتی ہے اور آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے ہادی برحق کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دیا اور یہ کچھ بتایا. امام کا ایک جملہ ہے، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو صرف ایک ضربت لگائی جائے، جس طرح سے اس نے مجھے ضرب لگائی، ایک ہی ضربت لگائی جائے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب اس کو لایا گیا ابن ملجم کو، تو اب یہ ایک جو بات میں کر رہی ہوں نا، اگر اس کو نہ محسوس کیا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر اگر اس کو محسوس کیا جائے، یہ جو ہم ہر روز اپنی پازیٹیو ٹاک کرتے ہیں، یہ جو ہم ہر روز اپنی اندر موٹیویشنل گفتگو کرتے ہیں، یہ ایک جملہ، مولا کا کہا ہوا ایک عمل ہمارے لیے کیا ہے؟
ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ہمیں ان تمام چیزوں سے سیکھنا ہے. ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنی، اگر ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اگر یہ بات مانتے ہیں، یہ کلمہ ہے ہمارا، تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں وہ تمام اخلاقی اقدار کو شامل کرنا ہے. یہ دن آتے ہیں اور یہ دن چلے جاتے ہیں. یہ دن ری انفورسمنٹ کے ڈیز ہوتے ہیں. یہ دن وہ دن ہوتے ہیں کہ جو خاص دن ہوتے ہیں. ان دنوں سے ہمیں انرجی لینی چاہیے. ان دنوں کو، ان 3 دنوں کو اگر ہم 3 days ورک شاپ سمجھیں کہ بے شک یہ ضربت سے لے کے شہادت تک کے دن ہیں، ایام ہیں، ہم بہت رنجیدہ ہیں، ہم بہت دکھی دل کے ساتھ یہ دن گزارتے ہیں اور بے شک بہت افسوس کے ساتھ گزارتے ہیں، بٹ اس کے باوجود ہمیں ہر ایک لمحہ مولا کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر تدبر کرنا ہے. جیسا کہ میں نے کہا نا، فزت برب الکعبہ، قرآن حکیم کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن حکیم میں ہر کہا ہوا کی جو ہر آیت ہے، ہر آیت کو جتنی دفعہ آپ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کے مطالب مختلف نکلتے ہیں. کربلا کا ذکر جب آپ سنتے ہیں، 40 جب آتا ہے، رمضان جب آتا ہے، یہ جب بھی یہ خاص ایام آتے ہیں، ہر دفعہ ایک نیا سبق دے کر جاتے ہیں. اسی طرح فزت برب الکعبہ، یہ تقریباً کوئی 6 مہینے پہلے میں حدیث قصہ اردو میں پڑھ رہی تھی، اور پڑھتے پڑھتے میری لٹرلی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا یہ جملہ، فزت برب الکعبہ کا تو جملہ ہم سنتے ہیں، مگر جب حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں تو حدیث قصہ میں بالکل آخر میں امام علی ابن ابی طالب نے آقا سے یہ پوچھا، آقا سے پوچھتے ہیں کہ اے آقا، یہ کیا فضیلت رکھتی ہے حدیث قصہ، اور پھر آقا اس کے فضائل بتاتے ہیں کہ وہ کیا اہمیت رکھتی ہے ہم لوگوں کے لیے، شیعہ مولا کے ماننے محبان حیدر کرار کے لیے، شیعان حیدر کرار کے لیے یہ کیا معنی رکھتے ہیں. تو امام کا ایک جملہ ہے کہ ہم اور ہمارے ماننے والے کامیاب ہو گئے. اگر ہم اس چیز کو صرف سمجھ لیں کہ یہ کتنا بڑا جملہ ہے، امام نے اپنے مومنین، اپنے محبین، وہ تمام متقی لوگ، وہ تمام مومنین، وہ تمام مسلمان جو اہل بیت اطہار کا عشق اور محبت اور مودت رکھتے ہیں، امام نے اپنی کامیابی سے پہلے ان محبان کی کامیابی کا بھی تذکرہ کیا حدیث قصہ میں کہ ہم اور ہمارے ماننے والے کامیاب ہوئے. اور پھر امام کا یہ جملہ کہ جب امام فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، اس جملے کو قرآنی آیات کی طرح جب بھی ہم پڑھتے ہیں، جب بھی ہم سنتے ہیں، آپ یقین کیجئے ہر مرتبہ ایک نیا مطلب نکلتا ہے اس جملے کو. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو، ان کی شخصیت کو، ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو ہم کہاں سمجھیں گے کہ ہم صرف اس ایک جملے کو اگر ساری زندگی لے کر اپنی زندگی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو نہیں سمجھ سکتے. مگر کامیابی ان مومنین کے لیے ہے. کیا ہے کامیابی؟ لیٹس تھوڑا سا ڈیفرنٹ زاویے سے آج لے کر چلتے ہیں چیزوں کو. کیا ہے کامیابی؟ ہم ہر روز اپنے رویوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. ہم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سخاوت کے اوپر واہ واہ اشش ناز کرتے ہیں. ہم امام علی ابن ابی طالب کی سخاوت پہ ناز کرتے ہیں. ہم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زہد و تقوی کے اوپر ناز کرتے ہیں. ہم امام علی ابن ابی طالب کی شجاعت پہ ناز کرتے ہیں. ہم کس طرح سے وہ درگزر کرتے ہیں، کس طرح سے معاف کرتے ہیں. کوئی ایک مثال ہو، کوئی ایک بات ہو، ہر لمحہ کس طرح سے ضبط کرتے ہیں، کس طرح سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے نفس کو، جو اپنا ان کا نفس جو کہ نفس رسول اللہ ہے، جو کہ نفس اللہ ہے، اس نفس کو کس طرح سے قابو کر کے جس سے بدلہ لے سکتے ہیں اس سے بھی بدلہ نہیں لیتے.
جنگ صفین کے اس واقعے سے ہم سب واقف ہیں. یہ تمام گفتگو ہم ہر روز سنتے ہیں, یہ تمام گفتگو ہم جانتے ہیں, مگر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے کی مسجد کوفہ میں منبر سلونی پر بیٹھے ہیں, اور امام علی ابن ابی طالب وہاں پر کچھ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص اٹھا اور اس شخص نے کہا کہ اے آقا, اے مولا, یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر قرآن کی تقریباً 6000 سے زائد آیات ہیں قرآن کی. آپ یہ بتائیے کہ جو آیات قرآنی نازل ہوئیں ان میں تقریباً 1000 آیات آپ کی شان مبارک میں بیان کی گئی ہیں, اتری ہیں, آپ کی شان میں اتری ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کون سی ایسی آیت ہے کہ جس کے اوپر جو آپ پر اتری ہے اور اس آیت کے اوپر آپ کو فخر ہے اور آپ اس آیت کو آپ کو خود سے پسند ہے. تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ 13ویں سورے کی یعنی سورہ رعد کی آیت نمبر 43 جو کہ آخری آیت ہے, اس کے الفاظ کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے جو ترجمہ ہے اس آیت کا وہ کچھ اس طرح سے, سورہ رعد کی آخری یعنی 43 آیت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو. ہم سب جانتے ہیں نا کہ آقا کو لوگ مانتے نہیں تھے, نعوذ باللہ بہت بد کلامی کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے. آپ یہ سوچئے کبھی اگر اس بات کے اوپر بھی اگر ہم کبھی تدبر کریں اور ہم یہ سوچیں کہ آقا کے ہاتھ پہ آئے, دست مبارک پہ آئے کنکر ان کی شان کو پہچان گئے, وہ بول پڑے. درندے پرندے چرند پرند جو ہیں وہ آقا کے بارگاہ میں آ کے ان کی شان ان کی تعظیم میں سجدہ کرتے تھے. جتنے درخت تھے, درخت آ کے آپ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے. اگر نہیں کسی نے یقین کیا, نہیں کسی نے مانا, نہیں کسی نے جانا, نہیں کسی نے قدر کی, تو وہ انسان تھے جو منافقین تھے, جو مشرکین تھے, جو کافر تھے, کہ جنہوں نے آپ کے تمام معجزات کو دیکھا اور تب بھی نہ مانا اور نہ پہچانا. آیت قرآن, آیت ربانی قرآن کی ایک آیت, اللہ ارشاد فرماتا ہے کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو. آپ کہہ دیجئے میرے محبوب, آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے, خدا کافی ہے, اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. امام علی ابن ابی طالب مسکراتے ہوئے جب انہوں نے اس آیت کو پڑھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ آیت بے حد پسند ہے, مجھے اس آیت کے اوپر اور اپنی اس جو میری شان میں اتری ہوئی یہ آیت ہے اس پہ مجھے ناز ہے, مجھے فخر ہے, مجھے بہت مان ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی گواہی کے لیے جہاں اپنا نام پہلے لیا, بالکل اپنے بعد میرا نام لیا, اور میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں. تو یہ شان ہے, یہ وہ معرفت ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کہ جو ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ الحمدللہ ہم ایسے رہبر, ایسے ہادی, ایسے امام, ایسے وسیع, ایسے جانشین, ایسے ولی کے ماننے والے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں 1000 سے زیادہ مرتبہ ان کی شان میں آیات بیان کرتا ہے اور فخر سے کہتا ہے کہ یہ ہے میرا علی. یہ وہ امام علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, اپنی ذات, اپنے نفس, اپنی کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر آقا کے بستر مبارک پر سو جاتے ہیں. اور ہمیں کتابوں میں اور روایات میں ملتا ہے کہ وہ ایک واحد رات کہ جس رات اس بات کا یقین رکھا جا سکتا تھا کہ مشرکین کافر جو ہیں وہ قتل کر دیں گے, مگر وہ رات
امام علی ابن ابی طالب اس سکون کے ساتھ سوئے. کیوں سکون کے ساتھ سوئے؟ اس لیے سکون کے ساتھ سوئے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے. انہوں نے امام علی ابن ابی طالب کی، ہم ان شانوں کے اوپر کتنا واہ واہ اشش کرتے ہیں، اور یہ بات گفتگو ہے ہی ایسی، یہ باتیں ہیں ہی ایسی کہ واہ واہ اشش کرنے، مگر ہر چیز کے پیچھے ایک پیغام ہے. امام کا اس رات سکون کے ساتھ سو جانا، رسول اللہ کی لسان مبارک پر وہ یقین اور ایمان تھا، وہ کامل یقین تھا کہ میرے مولا نے، میرے آقا نے یہ کہہ دیا کہ کل تم امانتیں لے کر آنا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے آج کی رات کوئی قتل کر دے. سو یہ ہے وہ تمام یہ وہ فضیلت ہے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ذات، آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ ایک لمحہ، ہر ایک لمحہ، جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے، اس طرح سے آقا کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت جملہ میرے ذہن میں آیا. میں نہیں جانتی کہ یہ کسی کا میں نے سنا، مگر اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے. اگر کسی کا ہے تو معذرت، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کس کا ہے، لیکن خیال آپ یہ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت ہے کہ آقا کہ جن کا سایہ نہیں ہے، میرے آقا، میرے مولا، آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کا سایہ نہیں ہے، ان کے پیچھے سایہ بن کر چلنے والی ذات، شخصیت کو ہم اور آپ علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ ذات ہے کہ جس نے صرف اور صرف، جب ہم نے دیکھا زندگی میں ہر چیز جو اللہ نے آپ کو عطا کی، اس کی سخاوت کی، اپنے پاس کچھ نہ رکھا، جو تھا لوگوں میں بانٹ دیا، محبت کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، لوگوں کی مدد کی صورت میں، ہر انسان کی، انبیاء کی مدد کرنے والے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ جب فضائل میں سن رہی ہوتی ہوں یا کہیں پڑھ رہی ہوتی ہوں، یا جس طرح سے اب یہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کتنے انسان کتنے ناقدرے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا کچھ عطا کیا، وہ نعمتیں کہ جن کا ہم الحمد میں وہ دعا کرتے ہیں نا کہ ہمیں ان کے رستے پر چلانا کہ جن پر تیرا انعام ہے. تو یہ شخصیات، یہ ہستیاں، یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو خود سے انعام ہیں ہمارے لیے. اچھا، اکثر ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اکثر لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں لوگ. اس میں جب کوئی گفتگو کرتی ہوں، میں بات کرتی ہوں، میں شیعہ اور سنی کی بات نہیں کرتی. دو قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں، یاد رکھیں. مختلف مسالک ہیں، مختلف ریلیجنز ہیں، مختلف قسم کی دنیا ہے، مطلب فرقے ہیں، مسالک ہیں، ڈیفرنٹ ریلیجنز ہیں، مگر لوگ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو حق کے ساتھ ہیں، اور ایک وہ ہیں جو باطل کے ساتھ ہیں. ایک وہ ہیں جو رحمان کے ساتھ ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو شیطان کے ساتھ ہیں. ایک وہ ہیں جو آقا کے ساتھ ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اگین شیطان، جو بھی ان کے اگینسٹ آئے گا. ایک ہیں جو امام کے ساتھ ہیں، اور جو ان کے مقابلے میں، وہ امام حسین علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت سینگ ہے کہ اگر یہ سمجھ نہ آئے کہ باطل کون ہے، اگر یہ سمجھ نہ آئے کہ حق پر کون ہے، تو یہ دیکھو کہ باطل کی جو نیزیں ہیں اور جو تلواریں ہیں وہ کہاں پر لگ رہی ہیں. اگر یہ سمجھ نہ آئے کہ حق پر کون ہے، تو یہ دیکھو کہ باطل کی تلواریں کہاں چل رہی ہیں. وہ ان پہ چل رہی ہوں گی جو حق والے ہیں. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں، وہی جیسے میں نے کہا نا، یا علی مدد کی جو تفصیل ہے نا، ہم کیوں کہتے ہیں یا علی مدد، یہ بھی مجھے اس دفعہ 13 رجب کے اوپر سمجھ آئی. ایک دم میرے آقا نے، میرے مولا نے، بلکہ میں نے
92 न्यूज़ के ऊपर ये कहा भी था और एक्सप्लेन किया था कि अक्सर लोग कहते हैं कि या अली मदद क्यों कहा जाता है. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, जस्ट लेट मी टेक अ फ्यू सिप्स. ये ज़िक्र इमाम अली इब्न अबी तालिब जो है ना, ये करना आसान नहीं है. मौला बस हमें हिम्मत और हौसला दें. या अली मदद क्यों कहते हैं? या अली मदद हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे आका ने, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई. आपने इरशाद फरमाया कि मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क जो चीज़ करती है वो इश्क. जब आप इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए वो मोमिन है. जिसके चेहरे पे और जिसके जिस्म में और जिसकी ज़ात में उलझन आ जाए, इस्तराबी आ जाए, मुंह बन जाए, चेहरा बदल जाए, तो समझ जाओ कि वो मुनाफिक है. मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क करने वाली जो ज़ात है, जो शख्सियत है, वो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है. और जब हम या अली मदद कहते हैं ना, किसी को मिलके या अली कहते हैं या अली मदद कहते हैं, तो ये पता है क्या होता है? ये बेसिकली देखें, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है ना, जो ये पढ़ता है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हर बात पे यकीन रखता है. और इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से ये हदीस वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक हदीस. कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें ये हदीस नहीं है. इमाम आका ने इमाम के बारे में फरमाया, हम जब या अली मदद कहते हैं तो हम किसी भी शख्स को मिलने से पहले या अली मदद कह के देख लेते हैं कि वो शख्स मोमिन है या मुनाफिक है. जब हमें पता चल जाता है कि वो शख्स मोमिन है, तो फिर हम देखते हैं कि अब हमें इसके साथ कैसा रिश्ता रखना है, हमने अपने मरासिम को कैसे आगे बढ़ाना है. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी से या अली मदद, ताकि जब हम इमाम अली का नाम लेंगे, उसके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ गई, उसके चेहरे पे शादाबी आ गई, उसके चेहरे पे खुशगवारी आ गई, उसका चेहरा खिल गया गुलाब की तरह, उसके चेहरे ने दुनिया को ये खबर देना शुरू कर दी कि हाँ हम अली वाले हैं, हाँ हम अली के मानने वाले हैं. क्यों अली का मानने वाला ज़रूरी है होना? इसलिए अली का मानने वाला होना ज़रूरी है क्योंकि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी ग़ुलामी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजार दी. आज हम सुन्नी शिया और इन तमाम चीज़ों को हमने ऐसा वो कर दिया है. मैं अक्सर एक जुमला ये कहती हूँ कि जैसे सुन्नी इमाम अली इब्न अबी तालिब थे, वैसा दूसरा कोई सुन्नी पैदा हो ही नहीं सकता. क्योंकि सुन्नी का मतलब ये है कि इमाम अली आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनकी सुन्नत पर चलने वाला. तो जैसा सुन्नी इमाम अली हैं, वैसा सुन्नी कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में. सुन्नी बनने के लिए अगर कोई मिसाल है तो वो देखिए फिर इमाम अली इब्न अबी तालिब को. और शिया बनने के लिए, और अगर आपने किसी को शिया देखना है, अगर आपने शिया देखना है, तो सबसे पहला शिया आपको पता है कौन है? सबसे पहला शिया आकाए दो जहान महबूब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन्होंने हर लम्हा आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इमाम अली से अपनी मोहब्बत का इजहार किया. किस तरह से दुनिया को बुलंद कर करके दिखाया, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, जिसका मैं मौला, उसका अली मौला नहीं, उसका ये अली मौला, उसका ये अली मौला. तो हम अपनी ज़िंदगी में ये कोशिश करें. हम जब बड़ी आसानी से कह देते हैं ना कि हम शिया हैं या हम सुन्नी हैं, हम
کہاں سنی ہو سکتے ہیں؟ ہم کہاں شیعہ بن سکتے ہیں؟ ہم تو امام علی کے شیعوں کے غلاموں کی قدموں کی خاک میں اگر ہمارا کہیں نام آ جائے تو ہم اس پہ بھی راضی، ہم اسی پہ راضی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیعہ تھے جناب میثم تمار، شیعہ تھے جناب سلیمان فارسی، شیعہ تھے کمبر، ابو ذر، یہ تھے شیعہ۔ ہم نہ 3 میں نہ 13 میں ہیں۔ ہم تو ابھی اس بحث میں ہیں کہ ہمیں امام کو سوچنا ہے، ان کی ذات کے بارے میں سوچنا ہے، یہ کیا امام کی ذات کو ماننا ہے، ان کی ولایت کا اقرار کرنا ہے اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب ضربت لگی نا، تو امام کے کچھ جملے جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ ضربت کے حوالے سے آج کی رات ہے، تو میں چاہوں گی کہ وہی تمام چیزیں، وہ واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یا اللہ، انہوں نے جن لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے کتنے بے قدرے تھے لوگ امام کے ارد گرد، جنہوں نے میری قدر نہیں کی، اللہ ان کے بدلے میں، یہ جو بے قدرے، اس جملے کو بھی امام کی زندگی کے حوالے سے سنیے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کی میں اپلائی بھی کرنے میں بھی اپلیکیبل ہے یہ، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جن لوگوں نے امام کی، یعنی امام آقا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے میری قدر نہیں کی، ان کے بدلے میں مجھے ان سے بہتر قدر کرنے والے لوگ عطا فرمانا، اور ان لوگوں نے کہ جنہوں نے میری قدر نہیں کی، میرے بدلے میں ان کو بدترین امیر دینا۔ یہ میرے مولا کائنات کی مانگی ہوئی دعا ہے، بدترین امیر دینا۔ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ ظاہر ہے سمجھنے والے سمجھتے ہیں، مگر اس چیز کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں، ہمارے پاس امام علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے نہیں، نہ ہو سکتی ہے، مگر اس نعمت عظمیٰ کے ساتھ جو اللہ کی ذات نے ہمیں اس قدر نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، کیا ہم ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، اگر ہم نے ان نعمتوں کو اپریشیٹ نہیں کیا، ان کو اکنالج نہیں کیا، ان کے بارے میں نہیں سوچا، ان کو ویلیو نہیں کیا، گریٹیٹیوڈ نہیں کیا، شکر گزاری نہ کی ان نعمتوں کی، وہ نعمت آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، وہ نعمت آپ کا دین اسلام ہو سکتا ہے، وہ نعمت آپ کا مال ہو سکتا ہے، وہ نعمت آپ کے گھر میں آپ کی بیوی، آپ کا ہسبینڈ، آپ کے بچے، آپ کی والدہ، آپ کا اپنی جنت، اپنا گھر۔ آپ کو اللہ نے گھر دے دیا، آپ نے اس کو جنت نہیں بنایا تو آپ نے اس کی ناقدری کی۔ آپ کے گھر میں پودے ہیں، آپ نے ان کو پانی دے کے، کھاد دے کے اس کو پنپنے کا موقع نہیں دیا، آپ نے اس کی ناقدری کی۔ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی، نہیں اولاد کثیر عطا کی، اس کے باوجود اگر 1 2 جو بھی بچے دیے، آپ نے ان کی قدر نہیں کی، آپ نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، آپ نے ناشکری کی اس نعمت کی جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ آپ کو اللہ نے بہترین فون دیا، آپ نے اس کا صحیح چیزوں میں استعمال نہیں کیا، آپ نے اس نعمت کی ناقدری کی۔ آپ کو اللہ نے گاڑی دی، آپ نے اس گاڑی کا استعمال اللہ کی راہ اور آقا کی راہ اور اس دین اسلام اور لوگوں کی بھلائی، خدائی کی بہتری کے لیے نہیں وہ استعمال ہوئی، اور بچا کے رکھا۔ آپ نے ظلم کیا اپنی اس ہر نعمت کا، جس طرح سے آج سے 1450 سال پہلے ابن ملجم نے اس نعمت عظمیٰ کا، جسے کہتے ہیں نا، ناقدری کی، ناشکری کی۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا
ہم، کیونکہ ہمارا تو یہ یقین اور ایمان ہے نا، ہم سب جانتے ہیں ام المومنین کے حوالے سے کہ ان کی بتائی ہوئی جو ایک ایسی بہترین حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتی ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھنا عبادت، امام علی ابن ابی طالب کو پیچھے سے جاتا دیکھنا عبادت، امام علی ابن ابی طالب کو سوچنا، خیال کرنا عبادت، امام علی ابن ابی طالب کا ذکر کرنا عبادت، امام علی ابن ابی طالب کی محبت کو اپنے دل میں لے کے سو جانا عبادت۔ تو جب امام علی ابن ابی طالب کی دلوں میں محبت عبادت ہے تو ان کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر، ان کے کیے ہوئے عمل کے اوپر، چاہے وہ زہد و تقویٰ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ غریبوں کی مدد کرنے، چاہے وہ یتیموں کو کھانا کھلانے، چاہے وہ ناداروں کی ان کا حال پوچھنے کے حوالے سے ہو، چاہے کچھ بھی، جو بھی عمل امام نے، چاہے وہ علم، جو عمل میرے امام نے کیا ہم اپنی اس زندگی میں اس کو شامل کرتے ہیں؟ یتیم جو بچے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 20 سال پہلے میرے والد صاحب جو ہیں وہ اس دنیا جہان فانی سے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر میں 20 سال سے میں جس ذات کو، جس ہستی کو اپنے اوپر ایک سایہ کے طور پہ، جن کے دستے مبارک کو میں محسوس کرتی ہوں، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ میرا عشق، میری محبت، میری روح، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، مگر بس میری ہر سانس میرے مولا کے نام، میری زندگی میں اپنی بیٹی کو میں یہ بات، بلکہ اس کو میں اسے کہتی ہوں بیٹا، if you have love for Muhammad و آل محمد, you have love for Imam Ali ibn Abi Talib, you have love for Imam Hussain alayhi salam, I love you. Then for me, you are my love. I will love you for that. But اگر آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں، یا آپ کے لیے وہ امپورٹنٹ یا اہمیت نہیں، you mean nothing to me. میرے لیے آپ کا وجود ہو نہ ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میرے لیے آپ کے دل میں ان ہستیوں کی محبت، میرے لیے آپ، مطلب that is one reason I have to love you. And she knows, and she says she knows that. اسے پتا ہے کہ میری ماما کو ہر چیز اس دنیا میں سب سے زیادہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. And she knows she comes بہت نیچے آ کے پھر وہ کہیں آتی ہے. And that's what she says to me کہ ماما you are important for me. Yes, you are important for me. مگر میرے لیے آپ سے بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر جو ہیں وہ اللہ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. This is it. اور کیا ہے؟ اور کچھ نہیں، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. تو یہ سارا سلسلہ ہے. ہماری زندگیاں، ہم مولا کے ماننے والے ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں یہاں پر بیٹھ کے یقین کریں، آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ میں بہت کوئی عمل کرنے والا بندہ ہوں. یہ ساری گفتگو آپ سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لیٹس جوائن ہینڈس اینڈ لیٹس بیکم ایچ ادر اسٹرینتھ. لیٹس learn and let's live the way he wants us to live. ہم اپنی زندگی میں وہ مائیں جو ہوتی ہیں نا، جن کے بچے کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو خوش اور ان کو راضی کرنے کے لیے، وہ کبھی کام صحیح نہیں کرتے. مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں. آیت ہے نا، بیٹی میری کبھی کبھی بہت نوٹی، نئی پڑھائی کر رہی، کچھ ایسا ہو رہا ہے، تو میں اس کو کئی دفعہ ڈانٹتی ہوں. اینڈ آئی سے آیت ناؤ یو نیڈ ٹو بیہیو اینڈ یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اچھا پھر اس کے بعد جب اس کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اب ماما جو ہیں وہ ذرا تھوڑی غصے میں آ گئی اور اب شی از ناٹ گوئنگ ٹو اسپیئر می، ڈو یو نو واٹ شی ڈز؟ پھر وہ نا ایفرٹ، شی از اے لٹل کلمزی، کبھی ادھر گر رہی ہوتی ہے، کبھی وہ گرا دی، تو وہ نا مجھے خوش کرنے کے لیے شی از میکنگ این ایفرٹ.
एंड शी इज़ लाइक मामा ये देखिए मैंने ये कर लिया, मामा ये देखिए मैंने कमरा साफ़ कर दिया, अच्छा मामा देखिए मैंने ये कर लिया, मैंने मामा ये हो गया। अच्छा वो उस अच्छी चीज़ों में करने में ना कभी कोई चीज़ गिरा भी देती है, कभी कोई चीज़ गलत भी कर जाती है, बट मेरे दिल को ये एहसास हो रहा होता है कि ये कोशिश कर रही है। वो जो एक कोशिश करना है ना किसी बच्चे का, वो जो माँ को सुकून देता है, वो बच्चा सही तरीके से ना भी कर रहा हो ना, मगर आपके दिल को इस बात का समहाउ इत्मीनान होता है कि मेरा बच्चा मुझे राज़ी करने की एटलीस्ट कोशिश कर रहा है। जब वो आप कोशिश देखते हैं ना उस बच्चे की कि ये मुझे राज़ी करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके दिल को तसल्ली होती है कि ये ठीक हो जाए। तो उसी तरह से हमें अपने आका, अपने मौला, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए बस ये कोशिश जो है ना, वो उसको कोशिश नज़र आती है। जिस तरह माएँ बच्चे गिर रहे हैं, कभी चीज़ें इधर गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर वो आपको राज़ी करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी माँ हमसे राज़ी हो जाए। किसी तरह से हम कुछ अच्छा नहीं करते, हमें कुछ अच्छा नहीं करना आता। हम चाहें भी तो हम वैसा नहीं कर सकते कि जैसा वो चाहता है। मगर ये मुझे यकीन है कि वो जो कोशिश हम कर रहे हैं ना, जो छोटी मोटी जो हम इधर से लड़ रहे हैं, कभी किसी से लड़ रहे हैं, कभी मीडिया से लड़ रहे हैं, कभी सोशल मीडिया से लड़ रहे हैं, कभी बच्चों को बचा के रख रहे हैं, कभी खुद बुराई की तरफ जाते जाते मौला हमें एक साइड पे निकाल लेते हैं। ये जो कोशिशें हैं ना, ये उसकी बारगाह में कबूल हो जाएंगी। और ये मुझे यकीन है कि जब आप खुलूस नीयत, इखलास के साथ कोई चीज़ करते हैं, जब खुलूस के साथ कुछ करते हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला अपनी बारगाह में कबूल करता है, बिल्कुल उस माँ की तरह कि जिसके बच्चे शायद परफेक्ट चीज़ें ना कर रहे हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पे ना आ रहे हो, मगर उसे ये पता होता है कि ये बच्चा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कोशिश कर रहा है, पूरी जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसके मुताबिक ही कोशिश कर रहा है। कुछ यहाँ पर शेर हैं, आरिफा बसीर साहिबा बहुत खूबसूरत हमारी महफ़िलों की जान होती हैं, बहुत खूबसूरत अशार बहुत पुरजोश तरीके से बोलती हैं। कुछ शेर हैं, मेरी मोहब्बत का इज़हार इमाम अली इब्न अबी तालिब के लिए कि खुदा का शुक्र अली से मुझे मोहब्बत है, खुदा का शुक्र इस बात पे, खुदा का शुक्र किया करें, खुदा इस बात पे आज की रात सजदे में जाकर शुक्र अदा करें कि इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो मौला से बोझ रख कर उसको भी अपना फ़ख्र समझते हैं, वो ऐसे भी लईन हैं। मगर खुदा का शुक्र अदा करें, अपनी माँओं के हाथों को, अपनी माँओं की आँखों को, अपने माँओं के माथों को चुमा करें कि जिन्होंने आपको या अली कहना सिखाया, जिन्होंने आपके दिल में अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत रचाई बसाई। ये बहुत बड़ा एहसान है उनका। खुदा का शुक्र अली से मुझे मोहब्बत है, जिसे नबी ने है चाहा वो मेरी चाहत है, जिसे नबी ने है चाहा वो मेरी चाहत है। ग़िज़ा बग़ैर मैं ज़िंदा रहूं बहुत मुश्किल, ग़िज़ा बग़ैर मैं ज़िंदा रहूं बहुत मुश्किल। अली का ज़िक्र ही मेरी रूह की ज़रूरत है, मैं सांस भी नहीं लेती अली अली के बग़ैर, मैं सांस भी नहीं लेती अली अली के बग़ैर। यही वजीफ़ा है मेरा, यही इबादत है। मैं किस तरह से ख़यानत करूं ज़मीर के साथ, मैं किस तरह से ख़यानत करूं ज़मीर के साथ, विला ख़मीर में रखी हुई अमानत है। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें सादिक और अमीन बनाए, हमें सच्चा और अमानतदार बनाए। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अल्लाह का रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह के वली रसूलुल्लाह के वसी अली इब्न अबी तालिब हैं। और बेशक वो अल्लाह वली है, बेशक अल्लाह का रसूल वली है, और बेशक वो वली हैं कि जिन्होंने हालत रुकू में ज़कात दी साइल को। जानते हैं ना आप, एक शख्स
मस्जिद नबवी में इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और तमाम जितने भी मुसलमान हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और एक साइल आता है और बुलंद आवाज़ से कहता है कोई अल्लाह का बंदा, है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ अता करे, मुझ गरीब मुझ नादार को। सब खामोश हैं, महवे इबादत हैं। इमाम अली इब्न अबी तालिब भी मौजूद हैं। दूसरी दफ़ा आवाज़ देता है, कोई है अल्लाह का बंदा जो इस गरीब, इस नादार, इस शख्स की, इस फ़कीर की सदा के ऊपर उसको कुछ अता करे। सब खामोश हैं, महवे इबादत है। तीसरी मर्तबा इसी तरह से जब वो आवाज़ बुलंद करता है तो बहुत जलाल में आके हाथ बुलंद करता है और कहता है कि या अल्लाह मैं तेरे घर में आया, या अल्लाह मैं तेरी मस्जिद में आया, या अल्लाह यहाँ पर मुसलमान मौजूद थे, या अल्लाह यहाँ तेरे मानने वाले मौजूद थे, मगर तू गवाह रहना कि मुझे इस मस्जिद से, मुसलमानों से कुछ नहीं मिला, तेरे नाम पर मुझे कुछ नहीं दिया गया। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रुकू की हालत में थे। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से वो अंगूठी उतारी और उसको साइल को दे दी। वो साइल खुशी खुशी चला गया। वो साइल खुशी खुशी हंसता मुस्कुराता इमाम का शुक्रिया अदा करता, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता वहाँ से चला गया। और फिर जिस तरह झूमते वो गया ना, जिस तरह से झूमते झूमते वो साइल वहाँ से गया, उसी तरह झूमते झूमते जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो आया मुबारका, वो वही लेकर आए कि जो हम जानते हैं कि सूरह माइदा में मौजूद है। और क्या सूरह माइदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि ए ईमान वालो, बस तुम्हारा अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो साहिब ईमान जो नमाज कायम करते हैं। याद रखिए, नमाज कायम की जाती है। इसके हवाले से भी बात करते हैं अभी। ईमान जो नमाज कायम करते हैं और हालत रकू में ज़कात देते हैं, ये हैं वली। इसलिए ये 3 गवाहियाँ जो हैं वो ज़रूरी हैं। जो नमाज के बारे में कहा जाता है ना कि कायम की जाए नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज हम ज़ुबान से पढ़ते हैं। पता नहीं, मैं ज़बान से नहीं पढ़नी नमाज को हमने कायम करना है। नमाज सजदे में जाके फिर वो जो वक्त है ना, एक नमाज से दूसरी नमाज का जो वक्त है, उसमें उसको कायम करना है। कायम क्या करना है कि किस तरह से जो पैगामात हैं अल्लाह के, जो कहा है उसने, जो चाहता है वो हमसे, बस उसको कायम करते चले जाएं। यही नमाज का कायम करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो आयत उज़्मा इमाम अली इब्न अबी तालिब, एक ऐसी निशानी जो एक अजीम अलीउल आला निशानी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस अजीम निशानी को जानने की, पहचानने की, उनका शऊर रखते हुए अपनी ज़िंदगियों में इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जिस तरह हम नमाज कायम करते हैं, उनकी मोहब्बत, उनकी मवद्दत को कायम करें। मोहब्बत होना और है, मोहब्बत होकर उसको कायम करना, उस मोहब्बत को लोगों तक पहुंचाना। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का वो कितना नोन एक सेइंग है कि लोगों के सामने तबलीग करो, इस तरह से तबलीग करो कि जिसमें तुम्हारी अल्फाज और तुम्हारी ज़बान इस्तेमाल ना हो। सदके मैं कुर्बान जाऊं। किस तरह से आज हम सबको ये अपने आप से सोचना है कि हम ज़बान से कुछ ना बोलें, हम जहाँ जाएं हमारा किरदार ऐसा हो, हम जहाँ जाएं हमारा अमल ऐसा हो, हम जहाँ जाएं हम लोगों को दरगुजर करें,
ہم لوگوں کو معاف کر دیں. کوئی ہمیں پتھر مارتا ہے ہم اس کو مسکرا کے جواب دیں. کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے ہم اس کو معاف کر دیں. کوئی ہمارے لیے نفرت رکھتا ہے ہم اس کو پازیٹیوٹی، پیار، محبت کی وائبریشنز دیں. اس طرح سے یہ جو دنیا اس وقت جہنم بن چکی ہے، انشاءاللہ یہ جہنم سے بالکل جنت بن جائے گی. اگر آپ اپنے گھر کو، اپنے اپنے دلوں کو، اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے فیملیز کو جنت بنانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اس زندگی میں رہ کے، اس دنیا میں رہ کے نفرتیں بانٹنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ آسان کام ہے. محبتیں بانٹنا مشکل ہے. بولنا تو ہر کسی کو آتا ہے، جس کو نہیں بھی آتا وہ بھی بولنا چاہتا ہے. مگر میرے مولا کائنات کی طرح خاموشی اختیار کرنا. 25 سال میرے مولا کائنات نے خاموشی اختیار کی اور بتایا کہ جہاں پر جب علی بولتا ہے منبر پہ بیٹھ کے تو اس طرح سے بولتا ہے کہ پھر کہتا ہے کہ سلونی سلونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے. اور پھر خاموشی ایسی اختیار کی، جب بولے تو ایسا بولے کہ کوئی دوسرا بولا نہیں، جب خاموش ہوئے تو ایسا خاموش ہوئے کہ ویسا کوئی خاموش نہیں ہوا. یہ دونوں ایکسٹریمز. جب لڑے تو ایسا لڑے کہ دنیا جہان، پھر خیبر کا وہ دروازہ کس طرح سے اٹھا کے پھینکا کہ آج جس کا نام و نشان نہیں. اور جب آن دی ادر ہینڈ جب اپنے لیے روٹی توڑنے کے لیے بیٹھے تو روٹی نہیں ٹوٹ رہی. یہ کیا ہے؟ یہ کیا شخصیت ہے؟ یہ کیا ذات ہے؟ یہ کیا فضائل ہیں؟ جس ہستی کو، جس شخصیت کو ملک نہ پہچان سکیں، جس شخصیت، جس ہستی کے فضائل ملک نہ جان سکیں، جس شخصیت کے فضائل جناب قمبر، جناب ابوذر، جناب میثم تمار، جناب سلمان آپس میں ایک لیول کے اوپر نہ سمجھ سکیں، نہ سمجھ پائیں، وہ ذات ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ ہم آپس میں اپنے گھر میں امام علی کی محبت میں اتنے لبریز ہوتے ہیں نا کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. تمہیں کیا پتا مولا کی شان کا؟ تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کیا پتا؟ تمہیں تو معرفت ہی نہیں ہے، تمہیں تو معرفت ہی نہیں ہے، تمہیں تو یہ. ہماری کیا ذات ہے؟ میں کبھی کبھی ہنستی ہوں. اور ہم ایک دوسرے کو اتنا جج کرتے ہیں. وہ غالی ہے، وہ غلو کرتا ہے، وہ مقصر ہے، وہ تقصیر کرتا ہے، وہ کسر کرتا ہے، وہ کر دیتا ہے، وہ کم کرتا ہے. ایک چیز یاد رکھیں، کسی کو کچھ کہنے سے پہلے یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جو امام کے کلوز ترین جو صحابی تھے نا، ان کا بھی ایمان ایک دوسرے سے مختلف تھا. ہر کوئی مختلف سیڑھی کے اوپر کھڑا ہوا تھا. تو ہم آج یہاں پر جنہوں نے صرف سن کے مولا کو کی عشق اور محبت رکھی ہے اپنے دل میں، ہم کس بنا کے اوپر، کس بیس کے اوپر ایک دوسرے کو کہہ سکتے تمہیں کیا پتا؟ جب کوئی جیسا سمجھتا ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق سمجھتا ہے، اس کو اس کے ظرف کے مطابق سمجھنے دیجیے. پلیز مولا کے نام پہ اکٹھے ہونا ہے. ہم نے مولا کے نام پہ علیحدہ نہیں ہونا. ہم نے مولا کے نام پر متحد ہونا ہے. ہم نے مولا کے نام پر منتشر نہیں ہونا. ہم نے مولا کے نام پہ محبت کرنی ہے. میں ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں جو با علم ہیں، علم رکھتے ہیں، مگر لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. میرے 1-2 ایسے گروپس ہیں جس کے اندر میری لڑائی شروع ہو جاتی ہے. لٹرلی لڑائی سے مراد یہ کہ میں ان کو یہ بات کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ تو با علم ہیں، جن کے پاس علم نہیں ان کے لیول کے اوپر آ کے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو آپ سورہ حجرات کی نفی کر رہے ہیں، آپ سورہ حجرات کے اگینسٹ جا رہے ہیں. کوئی جاہل جس نے سورہ حجرات نہ پڑھی ہو وہ کسی کی نفی کرے، کسی کے اوپر ہنسے مسکرائے، اس کا مذاق اڑائے، تو وہ چلو اس کی سمجھ آتی ہے. مگر وہ لوگ جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، اس کے بیان دیتے ہیں، وہ لوگوں پر ہنسیں. تو ہمیں جو جس لیول کے اوپر، جو جس طرح سے، جو جس زبان میں، جو جس طریقے سے مولا کائنات کو مان رہا ہے اس کو ماننے دیں. کسی کے اوپر کبھی کوئی جج نہ کریں. وہ اوپر جو ذات بیٹھی ہوئی ہے نا ہماری زندگی میں، ہم جتنا
शिर्क हम करते हैं ना, हम आपस में करते हैं, शायद ही कोई करता होगा. Do you know why? Because when we say कि वो ऐसा है, वो वैसा है, who are we to judge? How can we judge? जज करना है उसने, वो जो ऊपर बैठा है ना, उसका हक है कि वो जज करे, उसका हक है कि उसने फैसला करना है कि कौन सही और कौन गलत है. मगर हम आज यहाँ पर जज करते हैं तो हम अल्लाह की एक ऐसी सिर्फ जो सिर्फ और सिर्फ वो ही कर सकता है. He is the one who has to judge everyone on the day of judgment. मगर आज हम हर किसी, ओ नहीं जी सर जी, ओना कोल बोता ना बैठा करो, ईमान शिमान नहीं है ओना द कोल, उनका तो अकीदा ही ठीक नहीं है. Who are we? हर इंसान अपने ईमान, अपने अकीदे का ख्याल रखे, दूसरों को जज नहीं करना हमने. We are not supposed to look at what others says. We have to look at our own self. Period. Simple. और अगर हम ये जजमेंटल होते हैं, अगर हम ये जज करते हैं तो बेसिकली हम शिर्क कर रहे हैं और इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है. So stop judging people. इमाम अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत के सदक़े में, मोहब्बत की तासीर में, मौला के इश्क में जो या अली कहे उसको, उससे मोहब्बत कीजिए. हाँ, हमारे लिए मोहब्बत और बिरत का जो मेयार है वो इश्क मोहम्मद व आले मोहम्मद. जिस दुनिया से हमें इश्क है, दुनिया से हमें मोहब्बत है, हमें दुनिया से प्यार है, हम मोहब्बत बांटने के लिए बैठे हैं. मगर जो अदुए मोहम्मद व आले मोहम्मद है, हम उसे नहीं जानते. जो अदुए आले मोहम्मद मुस्तफ़ा, अदुए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है, वो मुनाफिक है और मुनाफिक से हमारा कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं. दिस इज़ द रीज़न हम कहते हैं या अली. जब या अली कहते हैं तो अगले बंदे का अकीदा सामने आ जाता है. जब उसका अकीदा सामने आ जाता है, इट बिकम्स ईजी फॉर अस. फिर हम देखते हैं कि हमने उससे अपने रिश्ते को कहाँ लेकर जाना है, हमने उससे किस हद तक वो करना है. सिंपल इज़ दैट. अपना बहुत ख्याल रखिए. ये अय्याम जो हैं इबादत के अय्याम हैं. ये इबादत अपने मुकद्दर को जगाने के, ये जो अयाम हैं ये अपने मुकद्दरों को जगाने के अयाम हैं. ये वो अयाम हैं, ख़ास तौर पे आज की रात और कल की रात, ये वो रातें हैं कि जो शब आशूर से कम मुश्किल और शब आशूर से कम कर्ब वाली रातें नहीं हैं. ये वो रातें हैं कि जिन रातों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मुकद्दर बदल देगा. ये वो रातें हैं कि जिन रातों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे, जिस तरह से जनाब हुर का मुकद्दर बदला, ये रातें हमारे मुकद्दर बदलने वाली रातें हैं. इन रातों में जागें, मुनाजात करें. ख़ास तौर पे इमाम अली इब्न अबी तालिब की वो मुनाजात ज़रूर कीजिएगा. उसका लिंक मैं हमेशा भेजती हूँ. इट्स माय फेवरेट मुनाजात. आप लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर जाके मुनाजात इमाम अली, तो अबू ज़र की आवाज़ में आपको वो मुनाजात इमाम अली 15 मिनट की है, वो ज़रूर पढ़िए. उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़िए. क्या मैं कहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ और इंशाल्लाह आप लोग जितने भी देख रहे हैं, जब आपको ये कभी ख़बर मिले कि मैं इस दुनिया में नहीं रही हूँ, तो मेरी हर किसी ने जानी, तो हर किसी से मेरी ये गुजारिश है कि मेरे बिहाफ पे मुनाजात इमाम अली इब्न अबी तालिब ज़रूर पढ़िएगा. क्यों? क्योंकि मैं आज भी इमेजिन करती हूँ, जब भी वो मुनाजात इमाम अली लगती है तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे मेरी रूह निकल रही है. और वो जो वक्त आखिर होगा कि जब मेरी रूह निकल रही होगी, तो मेरी रूह झूम रही होगी इस मुनाजात को सुनते हुए, और अल्लाह की तरफ इंशाल्लाह परवाज़ होगी. मुलाकात इमाम अली इब्न अबी तालिब होगी इंशाल्लाह. अल्लाह आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे. मुनाजात करें, दुआएं करें, तस्बीहात, तस्बीह व तहलील करें, नवाफिल पढ़ें. सारी इबादत जो हैं वो बताई गई हैं, मुख्तलिफ व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर हो रही हैं. सब कुछ कीजिए, मगर साथ ही साथ मौला की ज़ात के हवाले से, मौला ने जो कुछ हमें बताया, हम मौला को नहीं समझ सकते. जो कुछ मौला ने हमारे लिए हमें बताया है
اس کے اوپر تدبر کیجیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو یاد امام علی ابن ابی طالب اور ذکر امام علی ابن ابی طالب سے بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر اور ان کی یاد کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آخر میں ایک دعا جو میرے مولا کی فیورٹ دعا ہے، جو کہ میری فیورٹ دعا ہے، میرے مولا کائنات کی 500 سے زیادہ دعائیں ہیں، if I'm not wrong 500 سے زیادہ دعائیں ہیں جو میرے مولا کائنات نے تعلیم دی ہیں۔ اس میں یہ ایک میری چھوٹی سی دعا ہے، اکثر ذکر کرتی ہوں، ہر بار ذکر کرتی ہوں، سارے دین کا خلاصہ ہے یہ دعا کہ اللہ، میرے یہ امام فرما رہے ہیں اپنے رب، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ ہم آج اپنا فخر فونز، بینک بیلنس، گاڑی، گھر، بچوں، مال، ان ساری چیزوں کو فخر بناتے ہیں۔ مولا نے کیا بتایا کہ فخر کیا ہے؟ اے اللہ تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میرے لیے یہ عزت کی بات ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو جیسا چاہتا ہے، میں جیسا چاہتا ہوں تو بالکل ویسا ہے، بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ امام علی ابن ابی طالب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا، ہمیں ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ دعائے مشلول، دعائے صبا، دعائے کمیل، یہ تمام دعائیں، مناجات امام علی، یہ تمام دعائیں ضرور پڑھیے اور اس کی جو اندر کی جو اس کی وہ ہے نا، اس کو سمجھ کے پڑھیے، پھر آپ کو لطف آئے گا اللہ سے بات کرنے کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رمضان رمضان